السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے کہ آپ کو تو یہی روڈ ملا ہے بس ویڈیو بنانے کے لیے، تو میں زیادہ دور جاتی بھی نہیں ہوں اور سردیاں بھی ہے۔ انشاءاللہ نیو ایئر یہاں بیریا ٹاؤن کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج 30 ہے، کل رات کو ہوگا انشاءاللہ۔ بس اللہ کرے کہ صحت ٹھیک ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ بھی اللہ نے چاہا تو میرے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیں کل سارا دن بارش رہی، آج دھوپ نکلی ہے خیر سے، پودے درخت سب بہت صاف نکرے نظر آ رہے، سڑک سارے دھل چکے ہیں۔ دھلائی تو یہ کرتے ہیں لیکن جو قدرت کی دھلائی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ اچھے نظارے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اور صبح میں نکلی تھی، بہت زیادہ دھند تھی، میں پانی لا رہی تھی، اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو میں نے شوٹ کی ہے، وہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ دھند بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر موسم کا اپنا مزہ ہے۔ گرمیوں کا اپنا مزہ ہوتا ہے، سردیوں کا اپنا مزہ ہوتا ہے، تو ہر موسم کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اب جیسے ہمارے ملک میں چاروں موسم ہے، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، اور بعض ملکوں میں بس صرف سردی ہی ہوتی ہے، بعض میں صرف گرمی ہی ہوتی ہے۔ اور جن ملکوں کو اللہ نے ہر موسم دیا ہے تو ان بندوں کو صرف موسموں کے لیے بھی بہت شکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں چینج ملتا ہے۔ اب گرمیوں سے ہم تنگ آ جائے تو ہمارے ملک میں علاقے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، اور اس میں اچھا موقع ہوتا ہے، چھٹیاں ہوتی ہے تو لوگ چھٹیاں گزارنے ٹھنڈی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں اور ٹھنڈے جگہوں پہ چھٹیاں گزارتے ہیں۔ اور اگر سردیاں ہوں تو سرد جگہوں میں چھٹیاں ہوتی ہے 3 مہینوں کے، تو وہ لوگ اس علاقوں کی طرف آتے ہیں جہاں زیادہ سردی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کے موسم ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ درخت، یہ پھول، اب بعض پودے بھی ایسے ہیں کہ اس میں سردی میں بھی پھول لگے ہوتے ہیں اور بعض بالکل مرجھا جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بہار آتی ہے وہ پودے پھر سے ہرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب موسموں کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے اور اس سے سبق بھی لینا چاہیے کہ دیکھیں جو پودے مرجھا گئے وہ ہمیشہ مرجھائے ہوئے نہیں ہوتے، کبھی ان میں بھی پتے آ جاتے ہیں، بہار کے آتے ہی ان میں پتے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے کہ کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے، تو ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ موسم آخر ایک نہ ایک دن تو گزر ہی جاتا ہے اور اچھے دن بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر جو ہے وہ عقل والے ہی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہی ان کو عقل والا کہا گیا ہے، جو کائنات پہ، جو اللہ کی باتوں پہ، جو دین کی باتوں پہ، جو اچھی باتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں اور بری باتوں پہ بھی کرتے ہیں۔ جب غور و فکر کریں گے تو ہم برائی سے بچیں گے۔ جی تو یہی چیزیں کہ اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا ہے، کیونکہ انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جانوروں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جانور بھی اللہ کی مخلوق، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو خاصیت ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی، کام کرنے کی، یہ صرف انسان کو دی ہے،
دوسرے مخلوقات کو نہیں دی ہے، اس لیے انسان کو اشرف مخلوقات کہا گیا ہے۔ پھر جب آپ خود سوچیں کہ جب ہم سوچیں گے نہیں، یعنی کھایا پیا کمایا، کھایا پیا اور سو گئے، پھر اٹھے کام کیا کھایا پیا کمایا اور سو گئے، نہ کوئی ہماری سوچ، نہ کوئی ہماری فکر آخرت کی، نہ کوئی لوگوں کے بارے میں سوچ کہ بھئی محلے میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سا بندہ مشکل میں ہے، کون سا بندہ میری امداد کا مستحق ہے، کون سا بندہ کس حال میں ہے، کسی کو میں سمجھا سکتی ہوں، کسی کے پاس اچھی بات کوئی پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے، اس فکر کے بغیر زندگی گزارنا اور سوچ سمجھ کے بغیر زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات پہ عمل کیے بغیر زندگی گزارنا تو ایک ایسی مثال ہے جیسے ایک جانور کی ہے۔ تو اس لیے ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور ہمیں یہ شعور اللہ نے دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر اس چیز کو ہم استعمال کر کے ایک اچھے مستقبل کا ہم سوچ سکتے ہیں۔ مستقبل ہماری اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اور آخرت، اصل مستقبل جو ہے وہ ہماری آخرت ہے، تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں، کر رہے ہیں، شکر ہے، سب بنیادی چیزوں سے واقف بھی ہے، اور اللہ کا کرم ہے ہمارے لوگوں پہ کہ ہمدردی بھی ہے ان میں، لیکن ان میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے، کچھ سننی چاہیے، اچھے ویڈیوز دیکھنا چاہیے، اچھی باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ جی، تو یہ سیکورٹی گارڈ والی گاڑی گزر رہی تھی، وہ ایسے میرے طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے نا، کہ ویڈیو بنا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کام کر رہی ہے۔ یہاں تو یہ سیکورٹی والی گاڑی جو ہے نا تو گزرتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے کہ کوئی یہاں کے قانون کے مطابق کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، پھر بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بس وہ بیچارے تو خیال رکھتے ہیں نا، تو دیکھ کے وہ آگے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ اگر انہوں نے پوچھا بھی تو میں بتا دوں گی کہ میں اپنی ویڈیوز بناتی ہوں، تو پھر وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن یہاں پہ ویسے کچھ ایسے مشکوک لوگ نظر آئے تو پھر وہ دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھ کے آگے چلے گئے۔ میرے خیال میں وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ویڈیو بنا رہی ہے، کیونکہ اکثر جب موسم اس طرح اچھا ہوتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، اس کے بعد لوگ نکلتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی ویڈیو سب بناتے ہیں، اور اپنے لیے بناتے ہیں، کوئی شیئر کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن بناتے ضرور ہیں۔ تو آج موسم بہت پیارا لگ رہا ہے، کل سارا دن بارش تھی، سردی تو ہے لیکن سردی کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے، وہی کہ آپ کو کہا کہ جو بھی موسم ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ چینج لاتا رہتا ہے۔ بہت دن ہوئے بارش نہیں ہوئی تھی تو لوگ تنگ آ گئے تھے، بارش ہو گئی تو آج سب لوگ ایسے حشاش بشاش اور خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ان باتوں پہ ضرور غور کریں کہ زندگی میں ہمیں کتنے اچھے موسم اور کتنی اچھی ہوائیں اور کتنے اچھے پھل پھول، یہ چیزیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمارے ملک پہ بہت ہی کرم کر دیا ہے، اور ہم سب کو یہ سوچ کے ان چیزوں پہ، ان درختوں پہ، ان موسموں پہ، ان نعمتوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں دوسروں کے لیے بھلائی کا سبب بننا چاہیے، نہ کہ برائی کا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔